ہمارے استاذ ایک بڑی قیمتی بات کرتے ہیں، موضوع چینج ہو رہا ہے بیان کا، لیکن خاندانی باتیں دماغ میں آتی ہیں، اسی وقت پارسل نہ ہو تو پھر بعد میں وہ پارسل کا مزہ نہیں آتا۔ برگر گرم گرم وہ پارسل کروا کے لیا، وہ کھا لو، اگلے دن کیا مزہ ہے اس کے کھانے میں؟ ہے بھائی؟ تو وہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں یار، بڑی خاندانی۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی کہ دیکھو، اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے۔ فطرت سے بغاوت کرو گے، وہ فطرت معاف نہیں کرتی۔ فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا۔ فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے تو۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا، رشوت نہیں لو، آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی، کسی مفتی یا عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا، یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو، آئندہ نہیں لوں گا۔ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف، بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں۔ جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے۔ لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتی، وہ نہیں معاف کرتی۔ مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا، کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی، حرام کھا لیا نا آپ نے۔ مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا، چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی، بھئی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ۔ لیکن آپ نے زہر پی لیا، یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر۔ پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی، دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی۔ فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے۔ اب جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا، اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے۔ دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا، آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے، آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے، یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط۔ اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی، بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے، اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف، کہ بھئی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معاف، اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب، کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں، تو معاف۔ اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ابراہیم آگ میں گئے تھے، میں نے بچا لیا تھا، بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں۔ قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا، مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو،
آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے, اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے وہ, تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو, جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نا 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 نا, بلکہ آگ اس کو اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے.